کبھی کبھی زندگی میں انسان ایسی مشکل میں پھنس جاتا ہے جہاں اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، لیکن حالات بدلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ایسے وقت میں انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ ٹوٹ جائے یا پھر اپنے رب پر بھروسہ کر کے صبر کرنا سیکھ جائے۔ آج کی بات صرف اتنا ہی، صبر ایسا رکھو کہ لوگ حیران رہ جائیں، اور دعا ایسی کرو کہ تمہارا رب تم پر مہربان ہو جائے۔ بہنوں اور بھائیوں، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے دل میں درد ہی نہ ہو۔ صبر کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آنکھوں سے آنسو نہ نکلے۔ صبر کا مطلب ہے آنسو نکلتے ہوئے بھی اللہ سے شکایت کے بجائے اللہ سے مدد مانگنا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ماں اپنے بچے کے لیے کتنی راتیں جاگتی ہے۔ بچہ روتا ہے، ماں تھک جاتی ہے، لیکن پھر بھی اسے گود میں اٹھا لیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے دل میں امید ہوتی ہے کہ یہ پریشانی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اسی طرح جب آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو خود سے کہیے، یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آج جو درد ہے، کل وہی آپ کی طاقت بن سکتا ہے۔ آج جس چیز کے لیے آپ رو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل آپ اسی بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے رب نے مجھے اس راستے سے بچا لیا۔ کئی بار ہم کسی چیز کو پانے کے لیے بہت دعا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، یا اللہ مجھے یہی چاہیے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے اس میں بھلائی ہے یا نہیں۔ ہم صرف اپنی چاہت دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ ہمارے پورے فیوچر کو جانتا ہے۔ اسی لیے دعا کرتے رہیے، لیکن اپنی دعا کے ساتھ یہ بھروسہ بھی رکھیے کہ اللہ جو فیصلہ کرے گا اس میں اس کی حکمت ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعا کا جواب ترنت نہ آئے، ہو سکتا ہے آپ کو انتظار کرنا پڑے، لیکن انتظار کے دوران اپنے رب سے رشتہ مت توڑیے، نماز مت چھوڑیے، دعا مت چھوڑیے، امید مت چھوڑیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے مایوس مت ہوئیے۔ کبھی کبھی انسان کہتا ہے، میں نے اتنی دعا کی پھر بھی میری دعا پوری نہیں ہوئی، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا کا بدلہ آپ کو کسی اور طریقے سے ملے، اس لیے صبر رکھیے۔ اگر کوئی آپ کا دل دکھا رہا ہے تو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اگر کوئی آپ کو سمجھ نہیں رہا ہے تو ہر کسی کو اپنی صفائی دینا ضروری نہیں۔ اگر کسی نے آپ کا حق مارا ہے تو بدلہ لینے کی جلد بازی مت کیجیے۔ اللہ سے کہیے، یا اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے، میرے لیے جو بہتر ہے وہی فیصلہ فرما۔ کیونکہ انسان بدلہ لے کر کچھ دیر کے لیے خوش ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے انسان اپنے دل کو سکون دے سکتا ہے۔ یاد رکھیے، جو چیز ہمارے لیے لکھی نہیں گئی اسے پانے کی کوشش میں اپنی پوری زندگی مت جلا دیجیے، اور جو اللہ نے ہمارے لیے طے کی ہے اس کے لیے راستے بھی وہی بنائے گا۔ اس لیے اپنے دل سے ڈر نکال دیجیے۔ آج اگر آپ کے گھر میں پریشانی ہے، صبر کیجیے۔ اگر رشتے میں پریشانی ہے، صبر کے ساتھ صحیح قدم اٹھائیے۔ اگر روزی میں تنگی ہے، حلال محنت کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے۔ اگر کوئی سپنا پورا نہیں ہوا، امید مت چھوڑیے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعا آسمان تک نہیں پہنچ رہی تو یاد رکھیے، اللہ آپ کے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جسے آپ شبدوں میں کہہ نہیں پاتے۔ اس لیے آج رات جب سب لوگ سو جائیں تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے رب کے سامنے بیٹھیے، اپنی پریشانی بتائیے، اپنے آنسو بہائیے، اپنے دل کا بوجھ نکال دیجیے، اور پھر کہیے، یا اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، میں نہیں جانتا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، تو سب جانتا ہے، میرے لیے جو بہتر ہو وہی مجھے عطا فرما، میرے دل کو صبر دے اور اپنی رحمت سے مجھے مایوس نہ ہونے دے۔ پھر دیکھیے، حالات چاہے ترنت بدلے یا نہ بدلے، لیکن آپ کا دل بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اور جب دل میں اللہ پر بھروسہ آ جاتا ہے تو انسان مشکلوں کے بیچ بھی مسکرانا سیکھ جاتا ہے۔ اس لیے آج کی بات اپنے دل میں رکھ لیجیے، صبر رکھیے لیکن کوشش مت چھوڑیے۔